الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم سے متعلقہ ٹاپک پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی اور انہیں ایک خاص موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکومت سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، تو ان کی شرارتوں میں اضافہ ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب انسان کسی مصیبت سے نجات پاتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں بھی زیادتی کرے، لیکن عموماً ایسا ہو نہیں پاتا، کیونکہ جب تک انسان مصیبت میں ہوتا ہے اس کو اللہ یاد آتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر فوراً وہ سرکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو جاتا ہے، شیطان کی اطاعت بھی کرتا ہے، دنیا سے لذت اور مزے خلاف شرع طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو فی الحال جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتنا انعام فرمایا، لیکن اس انعام کو حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے مختلف نافرمانیاں کیں، شرارتیں کیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور مقصود آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم اس پروگرام میں مختلف آیات ذکر کرنے کے بعد، ترجمے کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد، پھر مستند تفاسیر کی روشنی میں ان پر تبصرہ کرتے ہیں، جس کو ہم درس قرآن کا نام دے سکتے ہیں، تاکہ ہمیں ان آیات میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات حاصل کرنے میں آسانی ہو، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو، اپنے طرز عمل کو، اپنے ظاہر کو، باطن کو، کیفیات کو، طبیعتوں کو شریعت کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہوں۔ ابھی جو آیات چل رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزادی عطا فرمائی، فرعون غرق ہو گیا، تو ان بنی اسرائیلیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل فرمایا، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ بٹیر کی شکل میں ایک تو پرندہ تھا جو آسمان سے بھن کر زمین پر آتا تھا، اور دوسرا شبنم کی طرح، جس طرح شبنم پتوں پہ گری ہوتی ہے، اس طرح صبح جب یہ اٹھتے تھے تو پتوں پہ خاص مشروب سا پاتے تھے جس کا بڑا خوشگوار ذائقہ ہوتا تھا، اور اس سے ان کی پیاس بجھتی تھی اور وہ گوشت کھا کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا پیاز، ککڑی، گیہوں اور پالک، ساگ وغیرہ کا، کہ ہمیں یہ چیزیں دی جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس کو جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو اعلیٰ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں گوشت کی نعمت سے نوازا ہے اور بغیر مشقت کے تمہیں حاصل ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہو آسمان سے نازل شدہ ہوتا ہے، تم کھاتے ہو اور پھر اگلے دن تازہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمہیں آسمان سے نعمت عطا فرمائی جو یقیناً رزق حلال ہے اور بالکل پاکیزہ ہے، دوسرے ہر قسم کی مشقت سے تمہیں محفوظ کیا، تو اس اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر تم ان چیزوں کی طرف آ رہے ہو جن کو خود تم محنت کرو گے، اس پہ وقت لگاؤ گے، پھر اس کے بعد وہ چیزیں تمہارے پاس آئیں گی، اور یقینی سی بات ہے کہ اتنا کثیر وقت جب تم اس میں مشغول کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تمہیں ہٹنا بھی ہوگا، اور پھر عرفی اعتبار سے بھی گوشت اعلیٰ ہوتا ہے اور سبزیاں وغیرہ، دالیں یہ کم درجے کی کہلاتی ہیں، تو تم ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کی طرف آ رہے ہو۔ لیکن بہرحال وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہبطوا مصرا، تم اس شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے سوال کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ تو معلوم ہوا کہ جو ناشکری نعمت میں مبتلا ہوتا ہے اور اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آتا ہے، تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اس کو وہ چیز عطا تو فرما دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ذلت اور محتاجی بھی اس کی گویا کہ قسمت میں لکھ دی جاتی ہے، یا اسے اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس پر ہمارا تبصرہ تھوڑا سا ہوا تھا، اور میں دوبارہ اس پر یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے
کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ کیسی ہے، اور جس چیز کو ہم طلب کرنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر تو اعلیٰ عطا فرمائی ہم جو ہمارے پاس اس کو اعلیٰ ہی سمجھتے ہیں، اور مزید کسی اور کو اس سے اعلیٰ سمجھ کر، اور واقعی وہ اعلیٰ بھی ہو، ہم اس کی تمنا کریں تو پھر ایک معقول بات ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اعلیٰ نعمت دی ہو اور اس کی ناشکری کرتے ہوئے ہم ادنیٰ کی طرف بڑھ جائیں تو یہ ایک غیر مناسب حرکت ہوگی۔ اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی ایک وعید بیان فرمائی اور اس کے اسباب ذکر فرمائے کہ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ بغیر یعنی ناحق انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سبب سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھا کرتے تھے۔ تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا عرض کر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو آیات کو آیات ماننے سے ہی انکار کر دینا، دوسرا اسے اللہ تعالیٰ کی آیات تو قرار دینا لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کر پانا، بے عملی کا شکار ہو جانا۔ اور دونوں قسم کے انکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہے۔ ایک پہلا والا انکار جو ہے وہ تو کفر کا سبب بن جاتا ہے، اور دوسرے انکار سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی مسلمانوں کو اور اس امت کو خاص طور پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا کلام ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات صرف اس وجہ سے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے، وہ ہمارے خلاف آ رہا ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات مال خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، ایسا ان آیات میں ذکر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو مال کی ایک مقدار اپنے سے جدا کرنی پڑے گی، تو ہم بسا اوقات ان آیات کا انکار کر دیں گے، ان احادیث سے منہ موڑ لیں گے، لیکن اطاعت باری تعالیٰ کی طرف مکمل طور پہ متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ انتہائی غلط حرکت ہے، اور جیسے کہ ان بنی اسرائیلیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے عذاب نازل کیا یا ان کو اپنے غضب میں مبتلا قرار دیا، اسی طرح اگر بالفرض ہم پر اجتماعی عذاب نہیں بھی آتا تو بہرحال ہم نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور پھر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے گرفت پیدا ہو جائے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ تو یہ بیماری ہمارے ہاں تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اب سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، ہم قتل نہیں کرتے ہیں، لیکن نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کو اپنے زبان کے تیروں سے چھلنی ضرور کر دیتے ہیں، اپنے طرز عمل سے ان کے دل کو زخمی ضرور کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہمیں نیک آدمی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی دیندار ہمیں قرآن کی طرف بلاتا ہے، حدیث کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، گناہوں کے چھوڑ دینے کی طرف بلاتا ہے، تو ہمیں اس پہ غصہ آنے لگ جاتا ہے، دل میں نفرت بیدار ہونے لگ جاتی ہے، ہم اسے ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ عجیب و غریب معاملات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر بالفرض کسی ہم عملی کوتاہی کا شکار ہیں اور کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے تو کم از کم اس کی بات تو غور سے سنیں، اور سننے کے بعد ایک مرتبہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اور محاسبہ کرنے کے بعد ندامت محسوس کریں، شرمندگی محسوس کریں۔ اس میں فائدہ کم از کم یہ ہوگا کہ اگر انسان کو فی الحال توبہ کی توفیق نہیں ملی تو کم از کم احساس جرم تو ہے قلب میں۔ اگر احساس جرم ہی ختم کر دیں گے اور احساس جرم پیدا کرنے والے اسباب سے نفرت کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو یہ تباہی ہے۔ اب جو جتنا ترقی کر جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اس کے لیے اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ کسی کی نصیحت کو قبول کرے۔ مثال کے طور پہ کوئی عہدہ مل گیا، بڑا منصب مل گیا، اور اسی طرح شوبز سے کسی کا مثال کے طور پہ تعلق ہو گیا، وہ لوگوں میں معروف ہو گیا، اس کو عزت مل گئی، اس کے بہت سارے فینز بن گئے، تو اب ایسے شخص کے لیے قرآن یا حدیث کے احکام کو تسلیم کرنا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ جس ماحول میں وہ ہے وہ ماحول کسی اور قسم کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی اور چیز کا تقاضا کر رہی ہوتی ہیں۔
اور جب ان میں باہم ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو اب انسان کو اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کرنا ہے، اپنے قدرت کو، اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کا انتخاب کرنا ہے کہ جو اس کی آخرت کے لیے بہتر ہو، چاہے اس میں دنیا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، دنیاوی نقصان برداشت کرنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، بلکہ تقریباً ناممکن محسوس ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اخروی نقصان بہت تھوڑا اور معمولی نظر آتا ہے۔ اور یہ ہماری کوتاہ نظری ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا ذہین، عقل مند، سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ایک سمجھانے والے دیندار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر بے وقوف، دقیانوسی قرار دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گا نا، اس لیے ایسا کر رہے ہیں، ہماری طرح اگر یہ ترقی کر جاتے پھر ان کی زبان پہ کبھی ایسا نہ آتا۔ تو یہ سوچنا کہ شاید یہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا تو اس لیے کہہ رہا ہے، یہ ایک اور حماقت ہے۔ کیا انبیاء علیہم السلام دنیاوی دوڑ میں سب سے پیچھے تھے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کے خزانے رکھ دیے تھے۔ آپ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ مدینہ کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا؟ کھانا آپ نے اضافہ فرمایا، پانی کی نہریں آپ نے اپنے انگشت مبارکہ سے جاری فرما دی، جنت صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے، آپ نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی ایک دفعہ خدمت مسواک اور لوٹا پیش کر کے کی تو آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا آؤ غیر ذالک، اس کے یا اس کے علاوہ اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ جس پر علماء نے تبصرہ کیا کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو تم نے طلب کیا وہ تو تمہیں مل گیا، اور اس کے علاوہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہم السلام جو آپ میدان محشر میں دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی قداور ہوں گے اور ان کی بڑی شان ہوگی، تو کیا وہ دنیاوی دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے اس لیے تبلیغ کر رہے تھے، اس لیے کسی کو نیک عمل کی دعوت دے رہے تھے؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے اس فقر کو اختیاری طور پہ اختیار کیا تھا، وہ بھی چاہتے تو بہت ساری دنیا جمع کر سکتے تھے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تو آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ کفار نے آپ کے چچا کے پاس آ کر آفر کی کہ آپ کا بھتیجا چاہتا کیا ہے، اگر وہ کسی عرب کی حسین ترین عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے ہمیں بتائے، ہم کروا دیتے ہیں، مال و دولت چاہیے ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں، جو وہ کہے گا، حکومت چاہیے ہم اس کو علاقے دے دیتے ہیں، زمینیں دے دیتے ہیں، لیکن یہ تبلیغ سے باز آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک تاریخی جواب دیا کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں چاند اور الٹے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں ایک قدم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہوتا یہی ہے کہ چونکہ ہمارے لیے ایک دنیا کی رنگینی، دنیا کی نعمتیں، تیزی کے ساتھ آتی ہوئی دولت اور کثیر مقدار میں آتی ہوئی دولت، اور سب سے بڑھ کر شہرت، یہ انتہائی مہلک اور خطرناک چیز ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے انسان بالکل تیار نہیں ہوتا۔ تو چونکہ ہمیں ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، لہٰذا بہترین پھر طریقہ یہ ہوتا ہے، یعنی شیطان اور نفس کے لیے، کہ وہ ہمارا اس بارے میں ذہن بنا دیں کہ دیندار لوگ بے وقوف قسم کے ہوتے ہیں، انہیں کوئی عقل نہیں ہے، ان کو یہ دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، اور ان کی تو باتیں مت سنو گے تو پھر خامخواہ نقصان ہوگا اور کچھ سوچنا پڑے گا۔ ان کو بالکل علیحدہ گروپ کر دو، مولوی گروپ علیحدہ ہے، ہمارا گروپ علیحدہ ہے، اور ان کو اس قابل ہی نہ سمجھو کہ ان کو اپنی محفل میں، مجلس میں بٹھاؤ، لہٰذا بالکل اپنا ایک الگ گیدرنگ، الگ سرکل قائم کر لیا جاتا ہے، اور انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تاکہ نہ اس قسم کی باتیں سننے کو ملے، نہ دل میں وہ نور پیدا ہو، ہدایت کا نور، کہ جو ہمیں اس قسم کے برے اعمال کو برا قرار دینے والا ہے۔ باطن سے آواز اٹھتی ہے تم غلط کر رہے ہو، یہ گندی چیز کر رہے ہو، خراب کام کر رہے ہو، لیکن اس جذبے کو مکمل دبانے کے لیے، بلکہ کچلنے کے لیے ایک ایسا ماحول بنا لیا جاتا ہے جہاں اس قسم کی کوئی صدا کان تک ٹکراتی ہی نہیں ہے جو اس طرح کا احساس بیدار کرے۔ اور اگر تھوڑا سا آپ غور کریں کہ اگر ایک شخص ہے وہ جنگل کی طرف جا رہا ہے جہاں بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں، شیر ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ پھاڑ کھائیں گے، اب وہ لوگ جو گاؤں والے، مثال کے طور پہ کسی گاؤں میں آدمی پہنچا، اب گاؤں والے منع کر رہے ہیں جنگل کی طرف نہ جاؤ، یہ بہت خطرناک ہے، لیکن اسے وہ دور سے وہ دیکھتا ہے تو بڑے اچھے درخت نظر آتے ہیں، بہت خوبصورتی نظر آتی ہے، تو وہ بولتا ہے یار یہ تو سب بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، بھائی یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ میں وہاں جا کے وہاں کے رنگینیاں، وہاں کے جھرنوں اور وہاں کے چشموں سے لطف اندوز ہوں، اس لیے ایسا بول رہا ہے۔ اور پھر وہ ایک جنگل کے اندر داخل ہو تو وہاں بالفضل ایک باڑ لگی ہو اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے آگے سمجھا رہے ہیں، اور وہ اس باڑ کے اندر گھس کر اندر سے دروازہ بند کر دے
تاکہ نہ ان کی یہ لوگ آگے آ کے مجھے مزید سمجھائیں اور نہ میرے ایسا ذہن خراب ہو، اور پھر بند کر کے وہ آگے بڑھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی ہلاکت کا راستہ کس قدر چن لیا کہ پہلے تو بات ہی نہ سننا ایک ہلاکت، دوسرا پھر جنگل کی سرحد میں قدم رکھنا دوسری ہلاکت، اور تیسرا پھر ان سمجھانے والوں کے آمد کے سلسلے کو ہی روک دینا اندر سے دروازہ بند کر کے، یہ اس سے بڑی ہلاکت۔ اب جب یہ جنگل میں جائے گا تو بتائیے اس کی ہلاکت سے کون اس کو بچائے گا؟ تو یوں معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا تو کسی کے پاس جمع ہوئی ہی نہیں ہے، کون کتنی دولت جمع کر لے گا؟ پوری دنیا پہ تو آپ قابض کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک مخصوص طبقہ ہوگا، مخصوص فینس ہوں گے جو آپ کے گرد رہیں گے، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک آپ زندہ ہیں۔ بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے مشہور ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں، ان سے لاکھوں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ زیر زمین چلے گئے تو آہستہ 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 لوگوں کے دلوں سے ان کی یادیں محو ہو ہی جاتی ہیں، وہ دوسرے کسی مشہور کی طرف بڑھ جائیں گے، اور ہم نے اگر غلط کام کیا تھا تو قبر میں اس کا عذاب اور اس کی سزائیں بھگت رہے ہوں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کم از کم اگر کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے اس کی بات تو سن لیں، ایسی محافل میں بیٹھیں کہ جہاں پر اس قسم کی بات ہو، تاکہ دل میں پیدا ہونے والا ایک احساس جرم بھی بسا اوقات سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ندامت، شرمندگی ضروری ہے۔ بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھے جو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، جب ان کا وصال ہوا تو ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میرا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا تو کام نہ آ سکا، لیکن میں نے ایک مرتبہ ایک بیان کیا، اور اس میں نے بہت ہی ایسی خوف خدا پر بیان تھا، اور اس میں ایک بہت ہی گناہگار قسم کا شخص آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے جب میرا وعظ، میری نصیحت، میرا بیان سنا تو اس کے دل پر اثر ہوا، اور اتنا اس پہ اثر ہوا کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے لگا۔ تو جب میں مرا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ارشاد فرمایا کہ تیرے اس بیان سے چونکہ میرے اس گنہگار بندے کے آنسو نکل آئے تھے، اس لیے میں نے نہ صرف اس آنسو کی وجہ سے اس گنہگار کی، بلکہ جتنے اس اجتماع میں شریک تھے ان سب کی اور تیری بھی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو یہ اگرچہ خوابی واقعہ ہے، کوئی شرعی حجت یا دلیل تو نہیں ہے کہ جو ہمارے اگر بیان میں کوئی رو پڑا تو ضرور سب کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اگر اس قسم کی محافل میں آ کر بیٹھتا ہے، کبھی کوئی وعظ نصیحت جیسے پروگرام، یہ جیسے ہمارا الہادی پروگرام ہے، کوئی اپنے گھر پہ بیٹھ کے بھی سن رہا ہو، اور سننے کے بعد اسے کسی اپنے زندگی کے سابقہ واقعے پر، کسی حرکت پر، کسی کارنامے پر احساس ندامت ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے اور گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ لیکن جب ہم سارے یہ سلسلے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بند کر دیں گے، ہر وقت ناچ گانا اور رنگینیاں اور اس قسم کے لوگ کہ جو شراب پینے والے ہیں، غلط قسم کی حرکتیں کرنے والے ہیں، بے پردگی کرنے والے ہیں، انہی کے درمیان رہیں گے تو آخر کب خوف خدا کوئی بیدار ہوگا، کب احساس جرم بیدار ہوگا، کس طریقے سے پھر ہمارا ذہن اللہ کی طرف حقیقی طور پہ مائل ہوگا، یا اپنے سابقہ کوئی کارناموں پر یا موجودہ کارناموں پر شرمندگی یا ندامت کا احساس ہوگا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوگا، خود دروازے بند کیے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ آخرت میں اس کا کچھ نہ کچھ انعام تو لینا ہوگا نا۔ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو انعام دے رہا ہے، جس کو بہرحال بعض لوگ انعام کہتے ہیں، ہر صورت میں ہر چیز انعام بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال بعض تو انعام کو انعام کہتے ہیں، بعض غیر انعام کو انعام کہہ دیتے ہیں کہ غلط حرکتوں میں معروف ہونے کو بھی اللہ کا انعام قرار دے دیا جاتا ہے۔ خیر ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بظاہر کوئی ایسی نعمت دی ہے جس کو عرف میں نعمت کہتے ہیں یا حقیقی طور پہ وہ نعمت ہو، تو جتنا زیادہ انسان کو دنیا میں ملے گا اتنا ہی آخرت میں حساب بھی سخت ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر جو بڑا مشہور و معروف ہے اور دین کے اعتبار سے نہیں ہے، ویسی غلط کاموں کی وجہ سے ہے، مثال کے طور پہ تو میدان محشر میں آئے گا تو لوگ سب کے سب اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، حضرت آپ کو تو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا، فلموں میں دیکھا تھا، یہ لیجیے آٹوگراف تو دیجیے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ میدان محشر میں اگر خدا نخواستہ کسی کی کوئی غلط حرکتیں تھیں، کوئی وہ اللہ کے دین سے بھاگتا تھا، دین کا مذاق اڑایا کرتا تھا، دینداروں کا مذاق اڑاتا تھا، تو وہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہوگا اور وہاں سخت حساب و کتاب ہوگا۔ اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے 1-2 پروگرام میں عرض کیا تھا کہ وہاں تو بیوی شوہر کو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، اولاد اپنی ماں اپنی اولاد کو، اولاد اپنی ماں کو بھول بھال جائیں گے، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس میں کیا کوئی فین اور کیا کوئی سپر اسٹار، سب ایسا پڑا کا پڑا رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں
اور کوئی اگر ہمیں سمجھانے والے ہوں تو ان کے اوپر طنز نہ کریں، ان سے دور ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ آمین۔